Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 27. Last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میموری مینجمنٹ میں ورچوئل میموری ٹیکنیکس کی ڈسکشن کی تھی اور اسی ڈسکشن کو ہم اس دفعہ بھی کنٹینیو کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے سب سے پہلے ٹرانسلیشن لک اسائڈ بفر کا جو ڈیزائن ہوتا ہے جس کے اندر 3 قسم کے ڈیزائن ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ان کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ان میں ڈائریکٹ میپ ہوتا ہے, پھر ایک سیٹ ایسوسیٹیو ہوتا ہے اور ایک ڈائریکٹ یا فلی ایسوسیٹیو ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ جو پیج ریپلیسمنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جس کے اندر فیفو یا لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ اور اس کے جو ڈفرینٹ امپلیمنٹیشنز ہیں کلاک ود 1 ہینڈ اور کلاک ود ملٹیپل ہینڈس یا 2 ہینڈس یا زیادہ ہی ہینڈس ہو سکتے ہیں اس کے, وہ اس ٹیکنیک کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے ایک آئیڈیل ٹیکنیک کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی ہوتی ہے بیلاڈیز الگوریتھم, یعنی جو فیوچر میں پریڈکٹ کر کے پروگرام بیہیویئر کو اور پھر پیج ریپلیسمنٹ کرتا ہے, اور اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک آئیڈیل الگوریتھم ہے اور اگر ہماری جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ الگوریتھمس ہیں وہ اس کے قریب قریب ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو پریکٹیکل الگوریتھم ہے وہ آئیڈیل کے کتنا قریب ہے. تو اس کی ہم نے جو ہے ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی کہ اگر جو ہے پیج ریپلیسمنٹ ایک سرٹن ریفرنس اسٹرنگ میں وہ فیفو سے ہو رہی ہو یا LRU سے ہو رہی ہو یا پھر آئیڈیل الگوریتھم یعنی بیلاڈیز الگوریتھم سے ہو رہی ہو, تو ان میں ڈفرینٹ جو ایک ریفرنس اسٹرنگ ہے وہ کتنے پیج فالٹس کرے گی. پھر ہم نے اس کے بعد پیج فالٹ ہینڈلنگ جو ہے آپریٹنگ سسٹم کی وہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی کہ ایک پیج فالٹ ہونے پر پیج فالٹ ہوتی کیا ہے ایک تو, اور پھر پیج فالٹ ہونے پہ آپریٹنگ سسٹم کیا کیا کرتا ہے یا اس کے کرنل کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اور اب ہم آج کے لیکچر میں ہم اسی ڈسکشن کو ایک طرح سے کنٹینیو کریں گے اور ریپلیسمنٹ کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ تقریباً 4-5 منٹس میں یہ بات ڈسکس کی تھی یا یہ بات ہم نے اٹھائی تھی کہ جو پیج ریپلیسمنٹ جو اب تک ہم نے ڈسکس کی ہے کیا یہ گلوبل پیج ریپلیسمنٹ ہے یا یہ پر پروسیس پیج ریپلیسمنٹ ہے. اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ جو ہمارے پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں کہ کیا گلوبل بہتر ہے یا لوکل بہتر ہے یا بیسیکلی کیا ہمارے لیے کرنا بہتر ہے. تو ہم آج اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ what kind of پیج ریپلیسمنٹ should we ڈوئنگ, یعنی پر پروسیس میں گلوبل میں کیا میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں. تو آئیے اپنی ڈسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. تو گلوبل ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ وین اے پیج فالٹ occurs, جب بھی آپ کوئی پیج فالٹ occur ہوگی تو آپ گلوبلی جا کے تمام جو آپ کے ایلوکیٹڈ پیجز ہیں اس پر پیج فریم ہیں ان میں ہم دیکھ لیں گے irrespective آف کہ وہ کس پروسیس کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے, اور ہم ان میں سے کسی ایک کو ریپلیس کر دیں گے اگر لیٹ سے میموری میں جگہ نہیں ہے تو, اور ہم ایک نیا پیج جو ہے اس جس پروسیس نے پیج فالٹ کیا ہے اس کا ایک نیا پیج ہم ڈسک سے لوڈ کر لیں گے. یہ ہوتی ہے گلوبل ٹیکنیک. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو پیج ریپلیسمنٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کیا وہ اسی پروسیس کا ہے جس نے پیج فالٹ کیا ہے یا وہ کسی کی بھی پروسیس کا ہے. اس کے برعکس جو دوسری ٹیکنیک ہے جس میں ہم کہتے ہیں لوکل پیج ریپلیسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ یہ ٹیکنیک ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پیج ریپلیس ہوگا تو وہ اسی پروسیس کا ایک پیج سلیکٹ ہوگا ریپلیسمنٹ کے لیے جس نے پیج فالٹ کیا, یعنی وہ پیج یعنی جو بھی اسکیم چل رہی ہے آپ کی لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ یا جو بھی, وہ ود ان دا پروسیس ہی پیجز کو ریپلیس کر رہی ہے. یعنی اگر ایک پروسیس اپنے ہی پیجز کو دیر میں یوز کر رہا ہے, لیسٹ ریسنٹلی یوز نہیں کیا اس نے, تو انہی میں سے کوئی ایک ہم ریپلیس کر دیں گے. جبکہ گلوبل پیج ریپلیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تمام پروسیسز جو مل کے جتنے بھی پیجز یوز کر رہے ہیں میموری کے پیج فریم اس وقت, ان میں سے جو بھی لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ ہے کسی کا بھی پیج, وہ ہم پیج ریپلیس کر دیں گے. اور اس طرح سے ہم گلوبل پالیسی پر چلیں گے. گلوبل پالیسی کا فائدہ یہ ہے کہ جو میموری ہے یعنی جو ایک شیئرڈ ریسورس ہے ایک طرح سے جو ریم ہے آپ کی, وہ یا پیج فریمز جن کو کہنا چاہیے, ان کی جو شیئرنگ ہے وہ خاصی اڈیپٹیبل ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اڈیپٹیبل, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کہ پروسیس P1 ہے, اس کو 20% میموری چاہیے ٹوٹل کا, جیسے ٹوٹل اویلیبل ریم کا اسے 20% میموری چاہیے. پروسیس P2 ہے لیٹ سے, اس کو لیٹ سے 70% میموری چاہیے. تو دے کین ایزیلی رن ٹوگیدر, کیونکہ ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ جو P2 کے بھی پیجز ہیں ڈفرینٹ, ان کو ہم جو ہے P1 کو اس سے بھی نکال کے دے رہے ہیں. یعنی P1 کے وہ پیجز جو ان یوزڈ ہیں وہ P2 کو ہم حوالے کر رہے ہیں جب بھی P2 کو ضرورت پڑتی ہے اپنی میموری کو ایکسپینڈ کرنے کی, اور P2 کے پیجز P1 کے حوالے کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں مل کے میموری کے اندر کی لمٹ کے اندر پیجز چاہیے, اس لیے دے کین ایزیلی شیئر دا میموری. اچھا, اب اگر زیادہ پیجز ہو جائیں, لیٹ سے اگر فرض کریں کہ پیجز زیادہ ہو جائیں, آپ کے پاس میموری فزیکل کم ہو جائے, اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی P1, P2, P3 یا جتنے بھی پروسیسز ہیں ایکٹیو, ان میں سے جن کے پیجز ہمارے پاس یعنی ایسے ہوں گے کہ جو یوز نہیں ہو رہے اس وقت, یا لیسٹ ان میں سے وہ کسی اور پروسیس کو دیے جا سکتے ہیں. یعنی ایک پروسیس دوسرے کے جو آئیڈل ریسورسز ہیں, آئیڈل میموری پیجز ہیں, ان کو یوز کر سکتا ہے, استعمال میں لا سکتا ہے اگر گلوبل ریپلیسمنٹ پالیسی ان پلیس ہے تو. اچھا, اس میں لیکن پرابلم کیا جاتی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ P1 اور P2 دو پروسیس چل رہے ہیں اور دونوں کو کافی میموری چاہیے, اور دونوں نے لیٹ سے کہ ایک بہت بڑی ارے ہے جو کہ تقریباً لیٹ سے میموری کے سائز کے برابر ہے اور فزیکل میموری کے, انہوں نے P1 بھی اسی ارے کو ریڈ کر رہا ہے اور اپنے ورچوئل میموری میں, اور P2 بھی اسی ارے کو ریڈ کر رہا ہے, رائٹ کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اپنی ورچوئل میموری میں. ہر ایک کی اپنی ایڈریس اسپیس ہے, اپنی ورچوئل میموری ہے. جب وہ رائٹ یا ریڈ یا ایکسیس کسی بھی لحاظ سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اس بیسیکلی اپنی اپنے ورچوئل میموری میں موجود اریز کو, جو کہ بہت بڑی ہیں سائز میں, تو ایونچولی یہ ہوگا کہ ایک ٹائم پہ پروسیس P1 کو اپنے پیج کو ایکسیس کرتے ہوئے, یعنی اس ارے جہاں بھی ریزیڈنٹ ہے اس کو ایکسیس کرتے ہوئے پیج فریمز ختم ہو جائیں گے اس کے, کیونکہ دوسرا P2 نے پیجز جو ہے لیے ہوئے ہوں گے اس وقت, تو P2 کے پیجز کو ریپلیس کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کانٹیکسٹ سوئچ ہوگا اور P2 کی باری آئے گی تو P2 بھی انہی پیجز کو اپنے پاس جو اس کی ارے ہے اس کو ایکسیس کر رہا ہے, تو اب اسے پھر اپنے پیجز کی ضرورت پڑ گئی. تو اگر لیٹ سے کہ بڑے بڑے ڈیٹا اسٹرکچرز یا لارج میموری سائزز کے بفرز دونوں پروسیسز نے الگ الگ ایلوکیٹ کیے ہوئے, تو وہ اگین بار بار پیج فالٹ کریں گے, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گلوبلی کیونکہ ریپلیس کر رہے ہیں, تو ہم ایک کی میموری اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں, پھر فوراً ہی دوسرے کی اٹھا کے واپس پہلے کو دے رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلوبل پالیسی میں کہ اگر زیادہ میموری ریکوائرمنٹس بڑھ جائیں اچانک پروسیسز کی, تو ان کی شیئرنگ پھر اتنی اڈیپٹیبل نہیں رہتی, بلکہ ٹو اڈیپٹیبل کہنا چاہیے ہو جاتی ہے, یعنی ٹو مچ اڈیپٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ بار بار ان سے میموری لے رہے ہیں, دوسرے کو دے رہے ہیں, پھر دوسرے سے لے کے واپس اس کو دے رہے ہیں, تو صرف اڈیپٹ ہی کرنے میں سارا ٹائم جو ہے وہ گزرے جا رہا ہے اور پیج فالٹس مسلسل ہوئے جا رہی ہیں. دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. جب تک کہ وہ اپنی اپنی لمٹ میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل ان کو کوئی اسمالر اماؤنٹ آف میموری چاہیے اور جو کہ فزیکل میموری کا ایک سرٹن ریشیو پورشن ہے, یا سرٹن ریشیو میں میموری چاہیے, یا سرٹن پارٹ چاہیے میموری کا, اس وقت تک وہ ٹھیک رہتے ہیں. یعنی ایک کسی حد تک جو ہے آپ جو ہے وہ اڈیپٹیبلٹی ملتی رہتی ہے اور آئیڈل ریسورسز ایک دوسرے کی یوز کر بھی سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل میموری جو لوکل میموری ایلوکیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے. لوکل میموری میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر پروسیس کو کے لیے ایک پول آف پیج فریمز بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی پروسیس P1 ہے, اس کا یہ پول ہے پیج فریمز کا فزیکل میموری کا, پروسیس P2 ہے اس کا یہ پول ہے, اور پولز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کلیئر بیریئر ہوتا ہے ان کے درمیان. لیٹس سے کہ میں کہتا ہوں جی فزیکل پیج فریم نمبر 1 سے لے کے 10 تک پروسیس P1 کا پول ہے, 11 سے لے کے 20 تک P2 کا پول ہے, 20 سے لے کے 30 تک P3 کا پول ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب الگ الگ پولز بن گئے میموری میں, الگ الگ جو ہے وہ ایریاز بن گئے کہ P1 جو ہے وہ صرف جب بھی اس کا پیج کو ریپلیس ہوگا تو وہ اپنے پول میں سے ہی ریپلیس ہوگا, جب بھی اس کو پیج ایلوکیٹ ہوگا تب بھی اپنے پول میں سے ایلوکیٹ ہوگا. تو آپ نے میموری کو پارٹیشن کر دیا بٹوین processes such that they have a local resource, memory resource, local pool of memory resource, and they are always given and replaced from that particular local resource. اب اس میں جو ہے ہمیں ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں, ہمیں آئسولیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. یعنی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کے اندر جو ہے
سیم پیجز نہیں لے سکتا, یعنی ایک پروسیس جو ہے دوسرے پروسیس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اب وہی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے لارج ارے والی ایگزامپل گلوبل کے کیس میں دیکھی تھی کہ فار ایگزامپل دو پروسیس ہیں اور وہ دونوں ایک بہت بڑی ارے کو جو آلموسٹ میموری فزیکل میموری کے سائز کی ہے اس کو دونوں ایکسیس کر رہے ہیں اپنے اپنے ورچوئل میموری میں. اب جب بھی ایک P1 جو ہے اس کی ورچوئل میموری کے اندر کوئی پیج فالٹ اکر ہوگی کیونکہ اس کے پاس پیج نہیں ہے اس ارے کو ایکسیس کرنے کے لیے, فزیکلی جو ہے وہ پیج ریزائڈ نہیں کرتا فزیکل میموری میں, تو وہ کیا ہوگا, پیج فالٹ ہوگا. پیج فالٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جی اس پروسیس کے اپنے پیجز کہاں ہیں, اس کا پول کہاں پہ, اس پول میں سے ہم کوئی ایک پیج ریپلیسمنٹ کے لیے سلیکٹ کر لیں گے اگر لیٹ سے اس پول میں سارے پیجز ایلوکیٹڈ ہیں تو ریپلیس کر کے ایک پول کو جو کہ لیسٹ ریسنٹلی یوز ہوگا ود ان دیٹ پول, اور پھر ہم ڈسک سے اس کا پیج لائیں گے. دوسرا جو پروسیس ہے وہ اپنے پول میں سے جو ہے وہ پیج جس کو سلیکٹ کرتا رہے گا, پیج فالٹ اگر کرنی ہوگی تو کرتا رہے گا, وہ بالکل آئسولیٹڈ ہے اس پروسیس سے. تو اس میں ظاہر ہے کہ آئسولیشن اچھی آپ کے پاس اچھی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے فار دیٹ پرٹیکولر کیس. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں دے آر ناٹ یوزنگ all of their memory pages all the time. There are many time periods in a process lifetime کہ جس میں وہ بہت سارے اپنے پیجز کو مثلا اپنی ڈیٹا کو, اپنی میموری کو یا اپنے کوڈ کو ایکسیس نہیں کر رہا ہوتا. مثلا بہت سارے فنکشنز ایسے لنک ہوئے ہوتے ہیں پروگرام کے ساتھ, لائبریری فنکشنز ہیں اور فنکشنز ہیں جو ہر وقت تو کال نہیں ہو رہے, تو وہ جب بھی کال ہوں گے تو اس وقت ہوں گے. تو دیر آر سو مینی پیجز, میموری پیجز جو کہ آئیڈل پڑے ہوتے ہیں. اب اس لوکل ریپلیسمنٹ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ایک پروسیس کے آئیڈل ریسورسز کو دوسرے پروسیس کے حوالے اس کو یوز کرنے نہیں دے رہے. یعنی دوسرا پروسیس اگر اس کو زیادہ چاہیے میموری لیٹ سے, لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے ہی پول سے کیونکہ اس کو مل رہے ہیں اور وہ پول ہم جو ہے ہم نے ایک فکس کر دیا ہے, تو ہم دوسرے پروسیس کے پاس جا نہیں رہے, آئسولیشن پرووائڈ ہم نے کر دی ہے. لیکن اگین بہت سارے پروسیسز ایسے ہو سکتے ہیں میموری میں جن کے پاس بہت سارے آئیڈل ریسورسز ہیں. بہت سارے پروسیسز جیسے آپ دیکھیں لائنکس وغیرہ میں وہ آئیڈل پڑے ہوتے ہیں, یعنی وہ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو اس قسم کے کیسز کے لیے جو ہے پھر یہ ہمیں اڈیپٹیبلٹی نہیں ملتی جو کہ ہمیں گلوبل ریپلیسمنٹ میں مل گئی تھی. تو اسی کانسیپٹ کو اور ہم آگے بڑھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم اڈیپٹیبلٹی کس طرح لائیں, یعنی گلوبل اور لوکل کے درمیان ہم کس طرح سے کو ریلیٹ کریں, ریکنسائل کریں تاکہ ہمیں دونوں کے بینیفٹس حاصل ہو جائیں. اس سلسلے میں جو ایک اہم چیز ہم کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو نیچرل ایکسٹینشن ہے اس کی, وہ یہ کہ جو پولز ہم نے بنائے ہیں لوکل ریپلیسمنٹ کے لیے ان کو ہم فلیکسیبل رکھیں, کہ یہ نہ ہو کہ بس وہ پہلے دن اگر فکس ہو گئے ہیں پولز تو وہ ہمیشہ فکس ہی رہیں گے. یعنی ان کے اندر ہم فلیکسیبلٹی رکھیں کہ کسی بھی پروسیس کے اپنے جو لوکل ریپلیسمنٹ کے لیے جو پولز ہیں پیج فریمز کے, وہ ان کے اندر اضافہ ہو سکے, یعنی ان کے اندر نئے پیجز ایڈ ہو سکیں فرام ادر پولز. So basically we want to change the sizes of each pool or size of each pool allocated to a process. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اور لیکن یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ سائز جو انکریز ہو رہا ہے لیٹ سے کہ اس میں دوسرے پولز کو ہم ظاہر شرنک کریں گے. اگر لیٹ سے ٹوٹل میموری ہماری آکوپائڈ ہے اور ڈفرینٹ پولز کے درمیان ڈیوائڈیڈ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دیں گے. تو جب بھی سائز ہم شرنک کر رہے ہیں پول کا اور جس پول کا سائز انکریز کر رہے ہیں دس پروسیس مسٹ بی سلو, یعنی سلولی جو ہے نا ہم ایک پول سے ایلوکیشنز نکالیں اور دوسرے پول کو ایلوکیشنز دے دیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلو کا مطلب کیا ہے, ہاؤ سلو از سلو ایکچولی, ٹھیک ہے, ہاؤ بگ شوڈ بی دا پول ان دا فرسٹ پلیس, پھر جو ہے وہ کس وقت پیجز کو مائگریٹ کیے جائے ایک پول سے دوسرے پول میں. یہ کوشچنز ہی ڈیزائن ڈیسیجنز ہوتے ہیں, یعنی کسی بھی میموری مینیجر کے آپریٹنگ سسٹم کے لیول پہ جو میموری مینیج کر رہا ہے جو پیج فریمز کو, اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ڈیزائن ڈیسیجنز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کانسیپٹ ہے تھریشنگ کا جس کا ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا وہ کیا ہے.
ٹریشنگ ایک عجیب و غریب قسم کا فنامنا ہوتا ہے جس کو کہ آبویس آپ کو بالکل نہیں نظر آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اٹس اے ویری نون پرابلم، اور یہ کافی جو ہے فریکوینٹلی سسٹمز جو ہے اس کو شو کرتے ہیں. ٹریشنگ کی نارمل یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ when the system spends most of the time servicing page faults instead of doing any useful work. اور یہ کب ہوتا ہے ہمارے پاس؟ جب بھی ہمارے پاس میموری تو انف ہے، لیکن ایک بیڈ پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم نے کیا یہ ہے، جو کہ بیڈ الگوریدم کیا ہوتا ہے کہ جو پروگرام کے بیہیویئر کو صحیح طرح پریڈکٹ نہیں کر پایا، یعنی اس نے پیجز ایسے سلیکٹ کرنے شروع کر دیے ریپلیسمنٹ کے لیے، چاہے لوکل ہو یا گلوبل ہو، کہ جنہوں نے اس پروگرام کو مسلسل پیج فالٹ کرنے پہ مجبور کر دیا. یعنی اب پروگرام جب بھی آتا ہے، جب بھی میموری کو ایکسس کرتا ہے، اس کو پیج فالٹ ملتی ہے، وہ ایک نیا پیج لے کے آتا ہے ڈسک سے. یعنی آپریٹنگ سسٹم پیج فالٹ ہینڈلر جو ہے وہ ایک نیا ڈسک سے پیج لوڈ کرتا ہے اور کسی ایک پیج کو ریپلیس کرتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ جو پیج ریپلیس ہوا ہے، پروگرام نے فوراً ہی اگلی دفعہ اس کو ایکسس کر لیا فوراً، اور پھر وہ ڈسک سے میموری ملانا پڑا. پھر اگین جب ڈسک سے میموری ملائیں گے تو پھر کسی دوسرے پیج کو ریپلیس کریں گے. جو پیج اب ریپلیس ہوا ہے وہ پھر اگین پروگرام نے ایکسس کر لیا. یعنی پروگرام ہمیشہ انہی پیجز کو ایکسس کیے جا رہا ہے کہ جو ریپلیس ہو رہے ہیں بار بار. تو ایکچولی پروسیس کیا کرے گا کہ وہ صرف اور صرف پیج فالٹس ہی کرتا رہے گا، وہ ایکچولی کہیں یوزفل ورک کر ہی نہیں پائے گا. ہر ایک انسٹرکشن دو انسٹرکشن کے بعد وہ پھر پیج فالٹ کر دے گا، کیونکہ وہ کہیں جمپ کر کے ایسے پیج پہ جائے گا جو ابھی بھی ریپلیس ہوا تھا. اس قسم کے سینیریوز میں پرابلم یہ جاتی ہے کہ آپ کی ٹریشنگ شروع جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹریشنگ ہو رہی ہے. یعنی ٹریش جب آپ کسی چیز کو کرتے ہیں، ٹریش کا مطلب ہے کسی کو کوڑے میں پھینک دینا. یعنی آپ مسلسل جو ہے وہ ڈسک کے اوپر پیجز کو پھینک رہے ہیں، واپس نکال رہے ہیں، پھر پھینک رہے ہیں، واپس نکال رہے ہیں، اور کچھ یوزفل کام نہیں کر رہے. سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے ہینگ ہو گیا ہے، اینڈ نو پروگرس از بینگ ڈن ود اینی پروسیس. یہ ایک کمپلیکس قسم کے فنامنا کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہ بعض دفعہ یعنی اگر بیڈ میموری مینیجر ہو یا میموری مینیجر صحیح طرح بہیو نہ کر رہا ہو تو یہ ایک کامن سینیریو ہوتا تھا آپریٹنگ سسٹمز میں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے، لیکن آج اس کی ایفیکٹس اتنے زیادہ نہیں رہے. وہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیوں نہیں رہے. ابھی ہم اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں کہ ٹریشنگ کے کیس میں ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے پاس کیا سولوشنز ہیں، اور ہم جو ہے وہ ٹریشنگ بیسیکلی کیوں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ٹریشنگ دو ہی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یا تو بیڈ میموری ریپلیسمنٹ الگوریتھم ہے، یا پھر میموری اوور کمیٹڈ ہے. یعنی اوور کمیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹو مینی ایکٹیو پروسیسز ہیں. آپ کے پاس میموری کم تھی، لیٹ سے 1 میگا بائٹ میموری تھی، آپ نے جو ہے وہ 500 پروسیسز کریٹ کر لیے، اور ہر پروسیس کو جو لیٹ سے 1 میگا بائٹ میموری چاہیے. تو اب کہاں بہت زیادہ یعنی ریشیو جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. یعنی ان ادر ورڈ ورچوئل میموری ٹو فزیکل میموری جو ریشیو ہے نا وہ بہت زیادہ انکریز کر گئی. جب بھی ایسا ہوگا یا پھر آپ کا میموری ریپلیسمنٹ الگوریتھم جو ہے وہ کمزور ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا، تو آپ ٹریشنگ کا فنامنا جو ہے وہ ریزلٹ کرے گا اس سے. بیسیکلی ہم یہ ٹریشنگ میں ایک اور جو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آئی او ڈیوائسز جو ہوتے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن 100% ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت جو ہے ڈسک ایکسس ہو رہی ہے، ہر میموری ایکسس کے بعد فوراً ڈسک ایکسس ہوتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ آئی او ڈیوائسز کی یوٹیلائزیشن وہ والی نہیں ہو رہی جو ہم چاہتے تھے. مثال کے طور پہ جو یوزفل یوٹیلائزیشن ہے نا وہ نہیں ہو رہی پروگرام کے لیے. پروگرام جو ہے مسلسل آئی او ڈیوائسز کو ایکسس کر رہا ہے، آئی او کر رہا ہے ان ادر ورڈز، لیکن وہ ڈسک کی آئی او کر رہا ہے اور وہ پیجز کو اندر لانے اور باہر لے جانے کے لیے کر رہا ہے. تو ہوا کیا، فائنلی کیا نتیجہ نکلا ٹریشنگ کا کہ ورچوئل میں ہم چاہتے کیا تھے کہ ورچوئل میموری ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے which is equal to the size of the disk، اور اس کا جو ایکسس ٹائم ہے وہ ہمارا equal to the size of the physical memory ایکسس ہو جائے. یعنی ہم اتنی زیادہ میموری کو کسی طریقے سے مینج کر لیں ورچوئل اسپیس میں کہ ڈسک جتنی بڑی ہے اتنے ہم پیجز رکھ سکیں، لیکن میموری میں اس طرح سے ان کو لوڈ کریں کہ ہمیشہ ان کا جو ایکسس ٹائم ہے وہ ہمارا فزیکل میموری کے ایکسس کے برابر یا اس کے قریب قریب رہے. لیکن اس کے بجائے اب ہوا کیا ہے کہ ورچوئل جو میموری ایکسس ہے وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ اکول ٹو ڈسک ایکسس ہو گیا. یعنی جب بھی ہمیں میموری چاہیے ہوتی ہے ہم ڈسک ایکسس کرتے ہیں. تو دس از دی مین
problem that trashing actually creates. اب سوال یہ ہے کہ ٹریشنگ کیا سنگل پروسیس کی ہو سکتی ہے یا ملٹیپل پروسیس کی ہو سکتی ہے یا پورے سسٹم کی ہو سکتی ہے. اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیج ریپلیسمنٹ الگوریتھم کیا تھا, کیا پالیسی گلوبل تھی یا لوکل تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریشنگ جو ہے وہ کس قسم کے پروسیسز کی ہوتی ہے اور اس کے سولوشنز کیا ہیں. اچھا, اب اگر تو ٹریشنگ جو ہے وہ ایک سنگل پروسیس کی وجہ سے ہو رہی ہے, یعنی ایک ہی پروسیس ہے جو ٹریش کر رہا ہے برابر, تو اس کیس میں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ زیادہ اس کے پاس آپشنس نہیں ہوتی. وہ سمپلی یہ کرتا ہے کہ اس پروسیس کو آئسولیٹ کر دیتا ہے تھرو اے لوکل ریپلیسمنٹ پالیسی. یعنی اس کا جو پول ہے وہ شرنک کرتا جائے گا یا تھوڑا سا اس کا پول بڑھا کے کم کر کے تھوڑا بہت اس کو اڈیپٹ کر لے گا, باقی پروسیسز کو زیادہ ڈسٹرب کیے بغیر. یعنی ایک طرح سے ڈیمیج کو آپ نے کنٹین کر لیا جو اس وقت ہو رہا ہے, تاکہ ایک ہی پروسیس تک محدود رہے, باقی پروسیسز جو سسٹم ہے پورا وہ کہیں ہینگ اپ نہ ہو جائے کہ سبھی پروسیسز تھریش کرنے لگے. لیکن اگر سسٹم لیول پہ تھریشنگ ہو رہی ہے, یعنی ملٹیپل پروسیسز نے تھریش کرنا شروع کر دیا ہے, تب ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بیسیکلی سم آف سیورل پروسیسز ہے وہ سارے تھریش کر رہے ہیں اس وقت. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ گروپس بنا لیتے ہیں. یعنی ایک تو سب سے پہلے ہمیں فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہاؤ مچ میموری ڈز ایچ پروسیس ریئلی نیڈس, یعنی اس کے پاس کون سے وہ پیجز ہیں جو کہ وہ بار بار ایکسیس کر رہا ہے یا لیٹس سے فریکوینٹلی ایکسیس کر رہا ہے, وہ اس کی میموری ریکوائرمنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ فگر آؤٹ کرنا یہ ایک پرابلم ہے, اس کا ہم سولوشن دیکھیں گے کیا کس طرح فگر آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے فگر آؤٹ کر لیا کہ ہر پروسیس کو کتنی میموری یا کون کون سے پیجز ریئل میں ریکوائرڈ ہیں اس وقت کرنٹلی, تو اب ٹریشنگ کو کنٹرول کرنے کا دوسرا میکینزم یہ ہے کہ ہم اسکیجولنگ جو ہے اس کو کام میں لائیں. یعنی جو آپریٹنگ سسٹم کی جو اسکیجولنگ ہے, جو اسکیجولر ہوتا ہے ہمارا, اس کو یوز کرتے ہوئے اس پرابلم کو کسی طرح سے میٹیگیٹ کرنے کی یا پیسیفائی کرنے کی یا کم کرنے کی اس کو کوشش کریں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم کہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ چینج کر دیں پرائرٹیز کو, اور اس طرح سے کہ جو پروسیسز جن کی میموری ریکوائرمنٹس اس وقت کرنٹلی سیٹسفائی ہو سکتی ہیں صرف ان کو ہم گروپس کی صورت میں اسکیجول کریں, اور باقی پروسیسز کو ہم سی پی یو دیں ہی نہ صرف. جب وہ پروسیسز اپنی میموری ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کر لیں گے تو ان کی پرائرٹی چینج کر کے دوسرے کسی ایک گروپ کی پرائرٹی کو ہائر کر دیں تاکہ وہ اپنی میموری ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں شیڈنگ دا لوڈ یا لوڈ شیڈنگ بھی کہتے ہیں, کہ ہم نے جو اوور لوڈ تھا سسٹم کے اوپر وہ کم کر دیا بائی سلیکٹنگ سرٹن پروسیسز, اور ان کے گروپ بنا کے ان کی پرائرٹی ہائی کر دی, باقی پرائرٹی لو کر دی, تاکہ وہ سسٹم کے اوپر لوڈ جنریٹ اب نہ کریں, کم ہو جائے سسٹم کا لوڈ بیسیکلی. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا پروسیس سٹارٹ ہونے لگے گا تو ہم اگر تھریشنگ کے وقت ہے سسٹم, اور یعنی تھریشنگ کی حالت میں ہے سسٹم, تو ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہ ہونے دیں. اس کا جو پروسیس کریشن کی جو سسٹم کال ہے اس کے وہ ایرر ریٹرن کر دیں. اس کو کہتے ہیں ایڈمیشن کنٹرول. یعنی ایڈمیشن کنٹرول بیسڈ آن سرٹن سسٹم اسٹیٹ یا اسنیپ شاٹ یا سسٹم کی اس وقت کرنٹ حالت دیکھ کے ہم ایڈمیشن کے اوپر کنٹرول کریں نئے پروسیس کی جب سسٹم میں انٹر ہونے لگے. یعنی کوئی نیا پروسیس کوئی یوزر کریٹ کرتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کریں وہاں. تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم یوز کر سکتا ہے فار ٹریشنگ. اس کے علاوہ کچھ بیسیکلی اس میں ایک سوشل لیول کی ٹیکنیکس بھی یوز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آپ عام طور پہ جو آپ کی سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی لیبز میں ان یوزرز کو پینلائز کرتے ہیں کہ جنہوں نے زیادہ میموری کنزیوم کرنے والے پروسیسز چلانے شروع کر دیے, یا ان کا کوٹا مقرر کرتے ہیں. اور لیٹ سے اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ یوزرز ہوتے ہیں لیب کے, ان کے ڈفرینٹ کوٹاز ہوتے ہیں کہ جی ہر ایک یوزر جو ہے وہ اتنے پرٹیکولر نمبر آف پروسیسز سے جو اتنی میموری لے رہے ہوں اس سے زیادہ نہیں چلا سکتا سسٹم کے اوپر. جو شیئرڈ ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں, جو شیئرڈ آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں جن کے اندر یوزر کی ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں عام طور پہ یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک حل تو آپ کے پاس ہے ہی اس سولوشن کا, اس پرابلم کا, کہ آپ جو ہے وہ سسٹم کی میموری انکریز کر دیں یا ریم انکریز کر دیں, جو کہ ظاہر ہے کہ آپریٹنگ سسٹم سے باہر کا سولوشن ہے
کہ یو جسٹ گو اینڈ بائی مور میموری اینڈ ایڈ مور میموری ٹو دا سسٹم. اچھا، اب ٹریشنگ کو سالو کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ پروسیسز جو ہیں وہ کون کون سے اپنے پیجز کو یوز کر رہے ہیں زیادہ فریکوینٹلی، یا اس وقت کرنٹلی ان کی میموری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کو، یا اس چیز کو کہ اس وقت کرنٹلی اس پروسیس کی میموری ریکوائرمنٹ کیا ہے، کرنٹلی جو رننگ پروسیس جس حالت میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ورکنگ سیٹ کیا ہے. ورکنگ سیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ 1960s میں ایکچولی ڈسکرائب ہوا تھا، اور اس میں بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ فارمل ڈیفینیشن وہ ڈیننگ نے کی تھی 1960 میں، اور وہ بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ سیٹ آف پیجز وچ دا پروسیس کرنٹلی نیڈس، دیٹ سیٹ آف پیجز از کالڈ اٹس ورکنگ سیٹ. اب ورکنگ سیٹ کا ایک پیرامیٹر ظاہر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے پیجز اس پروسیس نے لاسٹ ڈبلیو ریفرنسز میں، ڈبلیو از سم نمبر ڈبلیو ریفرنسز میں ریفر کیے ہیں، ایکسس کیے ہیں، ریڈ یا رائٹ کیے ہیں، وہ پیجز اس پرٹیکولر پروسیس کا ورکنگ سیٹ ہے. اب یہ سب بات اچھی طرح سے اس پر کنسنٹریٹ کرنے کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ایک پروسیس نے پچھلے، ہم کہتے ہیں W از اکول ٹو لیٹس سے 10، ایک پروسیس نے پچھلے 10 میموری ریفرنسز میں اپنے جتنے بھی پیجز کو ریفر کیا ہے وہ اس کا ورکنگ سیٹ ہوگا. لیٹس سے کہ ظاہر ہے کہ یہ پیجز جو ہیں 10 ہوں گے یا 10 سے کم ہوں گے، یعنی جتنے بھی W ہے وہ یا تو کیونکہ پیج ایک ہی پیج ہو سکتا ہے بار بار ریفر ہو رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 جو میموری ریفرنسز ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہوئے ہیں اس کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ پیجز کے اوپر ہوئے ہوں. بہرحال جو بھی آپ کا W پیرامیٹر ہے اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جی W ریفرنسز میں یہ لیٹس سے 3 پیجز ہیں یا 8 پیجز ہیں یا 10 پیجز ہیں، لیٹس یعنی گیونگ کہ W از اکول ٹو 10 ہے، وہ ان کو ریفر کر رہا ہے پروسیس بار بار، یعنی پروسیس جو ہے پچھلے 10 میں، تو یہ اس کا ورکنگ سیٹ ہے. وہی جو 8 پیجز یا وہ 3 پیجز یا وہ 10 پیجز اس کا ورکنگ سیٹ ہے. اسی طرح سے ہم ہر پروسیس کا ورکنگ سیٹ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں. اچھا، اور ورکنگ سیٹ سائز جو ہے وہ سائز آف دا ورکنگ سیٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اوور اے ٹائم پیریڈ، یعنی ہو سکتا ہے کہ آج اس وقت جو کرنٹلی جو پروسیس جس طرح بہیو کر رہا ہے اس کا ورکنگ سیٹ جو ہے وہ اس میں پیجز نمبر 1 3 5 7 9 ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سے اب سے 5 منٹ بعد پروسیس اپنا بیہیویئر چینج کر دے اور اس کے ورکنگ سیٹ میں کچھ اور پیجز آ جائیں، بالکل ایک ڈفرینٹ سیٹ آ جائے، مثلا 2 4 اور پھر 15 سیٹ 17 اور 18 اور پھر 2 4 کو ایکسس کرے وغیرہ وغیرہ. میننگ کہ ورکنگ سیٹ از اے ڈائنامک تھنگ، اٹ کیپس آن چینجنگ. پروسیس کی جو جس طرح سے بیہیویئر ہوتا ہے، جس طرح سے پروگرام کا بیہیویئر ہے، میموری ریکوائرمنٹس اس کی چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ہم کسی وقت اس کا اسنیپ شاٹ لے لیتے ہیں بیسیکلی کہ اتنا پیچھے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ W ریفرنسز کن کن پیجز کو ہوئے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ورکنگ سیٹ ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ورکنگ سیٹ کا جو سائز ہے وہ اس کی پروگرام کی لوکیلٹی کو ڈٹرمن کر رہا ہے ایکچولی ایک طرح سے، کہ کتنی لوکیلٹی آف ریفرنس یہ پروسیس جو ہے وہ شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ورکنگ سیٹ میں بہت زیادہ پیجز ہیں، لیٹس سے کہ پچھلے W ریفرنسز جو ہیں وہ W پیجز ہی کو ہوئے ہیں لیٹس سے، تو کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ W اگر فرض کریں 100 ہے اور پچھلے لاسٹ 100 ریفرنسز میں پروسیس نے 100 پیجز ہی ریفر کیے یا ایکسس کیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ورکنگ سیٹ سائز بہت بڑا ہے، اس کی لوکیلٹی بہت پور ہے اس وقت. جبکہ اگر ہو سکتا ہے کہ پچھلے 100 ریفرنسز صرف 5 پیجز کو ہوئے ہوں تو ورکنگ سیٹ کا سائز جو ہے وہ 5 ہے اس وقت، اور وہ 5 پیجز اس میں شامل ہوں گے جو کہ پچھلے 100 ریفرنسز میں ریفر ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ پروگرام بہت ہی ہائی لوکیلٹی آف ریفرنس شو کر رہا ہے. اچھا، اب انٹویٹیولی ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارا کسی بھی پروگرام کا ورکنگ سیٹ ہے وہ ہر وقت میموری میں لوڈڈ ہونا چاہیے، یعنی وہ پیجز جو ورکنگ سیٹ کا پارٹ ہیں دے مسٹ بی لوڈڈ ان میموری آل دا ٹائم، یعنی ان کو ہمیشہ پیج فریمز ایلوکیٹڈ رہنے چاہیے. یعنی وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ پول کتنا بڑا ہونا چاہیے،
اور اگر ہم نے ہر پروسیس کو ایک پول دینا ہے تو وہ کتنا بڑا دیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی ایکول ٹو دی ورکنگ سیٹ آف دا پروگرام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورکنگ سیٹ ہم ڈٹرمن کیسے کریں؟ تو یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ورکنگ سیٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے کون سے طریقے ہیں اور ورکنگ سیٹ کا جو جنرل الگورتھم ہے وہ کیا ہے، یعنی ہم ورکنگ سیٹ کو مینیج کیسے کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو ایک اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے وہ اتنی میموری لیتا ہے، یا پوچھتا ہے آپ سے کہ جی انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے وہ کتنی میموری لیتا ہے آخر، اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کا آن دی ایوریج یا آن دی ورسٹ کیس میں جو ہے وہ ورکنگ سیٹ کا سائز کیا ہے. بیسیکلی فائنلی بات اسی پہ جا کے جو ہے وہ میپ ہوتی ہے یہ کہ واٹ از دی ورکنگ سیٹ سائز آف دی انٹرنیٹ ایکسپلورر آن دی ایوریج کیس، ان دی ایوریج کیس یا ان دا ورسٹ کیس. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورکنگ سیٹ کا جو جنرل ایک الگورتھم سا ہے وہ کیا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ورکنگ سیٹ کو ایسٹیمیٹ کیا جائے پروسیس کا، یعنی پروسیس کا ورکنگ سیٹ پہلے کیلکولیٹ کیا جائے، نمبر 1. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الاؤ دیٹ پروسیس ٹو اسٹارٹ اونلی اف دی ورکنگ سیٹ از آلریڈی ایلوکیٹڈ ان دا میموری، یعنی ہر اس کے ورکنگ سیٹ کے جو پیجز ہیں ان کو پیج فریمز ایلوکیٹ ہو گئے تبھی آپ اس کو الاؤ کریں اسٹارٹ ہونا، ادروائز نہ کریں ورنہ وہ تھریشنگ کرے گا. یوز اے لوکل پیج ریپلیسمنٹ الگورتھم، یعنی LRU کلاک ہے فار ایگزامپل، اور اسی کے ود ان دیٹ جو ہے ورکنگ سیٹ آپ اس میں سے ایلوکیشن کرتے رہیں. And always make sure that the right pages, the working set are occupying the process's page frame. Basically آپ کو references اس کے جو ہے نا جو وہ کر رہا ہے ان کو ٹریک رکھنا پڑے گا. Track each process's working set size and reallocate the page frames among processes dynamically. یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ ہم ایک پروسیس کے پول سے دوسرے پروسیس میں مائگریٹ کریں گے، اگین وہ کس طرح کے بیسس پہ کریں گے کہ دوسرے پروسیس کا ورکنگ سیٹ اگر ایکسپینڈ کر رہا ہے تو کچھ اس پروسیس کے ورکنگ سیٹ میں سے پیجز نکال کے یا اس پروسیس کے پول میں سے پیجز نکال کے دوسرے میں ڈال دیے جائے، اور اس طرح سے کسی ایک پروسیس کو پینلائز کر کے دوسرے پروسیس کو کیا جائے کچھ بہتر، اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس میں جو ایک اہم چیز اس الگورتھم میں یہ ہے کہ جو W پیرامیٹر ہے وہ ہم کیلکولیٹ کیسے کریں کہ کتنے پیجز ہم نے لاسٹ X ریفرنسز میں یا W ریفرنسز میں جو ہیں وہ ایکسیس کیے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو ہاؤ ٹو بیسیکلی امپلیمنٹ دا ورکنگ سیٹ، اس کے لیے بھی ہم ایک الگورتھم یا ایک ٹیکنیک دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو پیج فریمز ہیں ہمارے، ان پیج فریمز کی ہم لسٹ دیکھتے ہیں اور ہر پروسیس کو جو جو پیج فریمز اسائن ہوئے ہوئے ان پیج فریم کے ساتھ ہم ایک آئیڈل ٹائم کا ویریبل جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ہر پیج فریم کے ساتھ. اچھا، اب ظاہر ہے کہ پیج فریم کے اندر کوئی نہ کوئی پیج ریزائڈ کر رہا ہے میموری کا، ورچوئل میموری کا، ان اس کو ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے جس وقت بھی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو یعنی آئیڈل ٹائم وہ ہے کہ اماؤنٹ آف CPU ٹائم ریسیوڈ بائی دیٹ پروسیس سنس لاسٹ ایکسیس ٹو دا پیج، یہ ہمارا آئیڈل ٹائم ہے. یعنی ان ادر ورڈز ہوا یہ ہے کہ اس پروسیس کو CPU ٹائم تو ملا ہے کافی، لیکن جو ہے یہ پیج اس CPU ٹائم کے دوران جب تک کہ یہ پروسیس CPU پہ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، یہ پرٹیکولر پیج جو ہے یہ ایکسیس نہیں ہوا. تو اس کا جو آئیڈل ٹائم ہے وہ انکریز ہو جائے گا کہ بار بار یعنی اس پروسیس کو CPU مل رہا ہے لیکن یہ پروسیس اپنے اس پرٹیکولر پیج کو ایکسیس نہیں کر رہا. تو لیٹس سے کہ یہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے CPU اس کو ملا ہے اور اس نے اس کو ایکسیس نہیں کیا اس پیج، لیٹس سے پیج 5 کو، اس کے اپنے جو پیج فریم کے اندر ہے، ورچوئل پیج نمبر 5 جو ہے اس کے پیج کسی ایک پیج فریم میں ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا، تو پیج 5 کا جو آئیڈل ٹائم ہے وہ 1 سیکنڈ ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم بھی پروسیس کی جب باری آئی تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے اور ایگزیکیوٹ ہوا، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے CPU ملا، پھر اس نے اس پیج کو ایکسیس نہیں کیا تو اس کا آئیڈل ٹائم جو ہے پیج 5 کا اگین وہ 2 سیکنڈ ہو گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جس طرح سے یہ پروسیس CPU تو لے گا لیکن CPU کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے یہ اپنے کسی جن پیجز کو ایکسیس نہیں کرے گا ان پیجز کا آئیڈل ٹائم جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا.
یہاں تک کہ جب بھی ہم جو ہے فائنلی ہمارے پاس ایک سیٹ آ جائے گا جس کے اندر وہ پیجز ہوں گے جو کہ ایکسیس ہو رہے ہیں پچھلے ڈبلو ریفرنسز کے اندر, تو وہ ورکنگ سیٹ بن جائے گا. اب آئیڈل ٹائم کیسے کیلکولیٹ کریں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر پیج کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک آئیڈل ٹائم, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اسکین کرتے ہیں آل ریزیڈنٹ پیجز جو کہ میموری میں ریزیڈنٹ ہیں اس پروسیس کے ایوری لائک فیو سیکنڈس, لیٹ سے کہ ایوری فیو یا کچھ ٹائم ٹی کے بعد, ہم کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں. اگر تو ریفرنس بٹ اس کسی پرٹیکولر پیج کا آن ہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیس تو پچھلے ہمارے جو پچھلا اسکین تھا اس کے بعد سے اب تک ایکسیس ہو چکا ہے, اس کا ہم آئیڈل ٹائم کلیئر کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی آئیڈل ٹائم نہیں ہے اس وقت, اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جو ریفرنس بٹ ہے اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں پیج ٹیبل کی انٹری کے اندر. اچھا, اگر ریفرنس بٹ آف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے اسکین سے لے کے اب تک جو ہے یہ جو ہے وہ ریفرنس نہیں ہوا, یعنی یہ آئیڈل ہے اس وقت. تو ہم اس کیس میں آئیڈل ٹائم کے اندر ایک لیٹ سے جو اسکین پیریڈ ہے اس کو ہم جو ہے وہ, بلکہ اسکین پیریڈ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے کہ اس اسکین پیریڈ کے درمیان دوران جو سی پی یو ٹائم ہم اس پروسیس نے لیا ہے وہ ٹائم ہم ایڈ کر دیتے ہیں. سی پی یو ٹائم کا حساب آپریٹنگ سسٹم یا کرنل جو ہے وہ رکھ رہا ہوتا ہے ہمیشہ. سی پی یو ٹائم ہر پروسیس کو کتنا سی پی یو ٹائم مل رہا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم نے ہمیشہ رکھا ہوا ہوتا ہے حساب. تو آپ لاسٹ جو سی پی یو ٹائم تھا اس سے اب نیکسٹ اسکین کے اوپر سی پی یو ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینس سے کہ ہم نے کتنا سی پی یو ٹائم جو ہے وہ اس پرٹیکولر اسکین پیریڈ میں اس پیج کو اس پروسیس کو ملا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہم اتنا سی پی یو ٹائم ایڈ کر دیں گے اس کے آئیڈل ٹائم میں. یہاں تک کہ جو آئیڈل ٹائم ہے یہ ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ جائے گا, جس تھریش ہولڈ کو ہم کہتے ہیں لیٹ سے تھریش ہولڈ ٹی ہے وہ, یعنی اتنا آئیڈل ٹائم ہو جائے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی اس اتنی دیر تک بھی اگر یہ جو ہے پیج ایکسیس نہیں ہو رہا, یہ پروسیس اپنے اس پیج کو ایکسیس نہیں کر رہا, تو یہ اس کے ورکنگ سیٹ کا پارٹ ہے ہی نہیں. یہ ہے ہمارا بیسک الگورتھم. یعنی ہم نے یہ کہا کہ جی ایک ٹی ایک تھریش ہولڈ ہے, لیٹ سے ٹی جو ہے وہ 30 سیکنڈ ہے, اور ہمارا جو اسکین ہے وہ ہر 5 سیکنڈ بعد ہو رہا ہے. ہر 5 سیکنڈ بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جی یہ پرٹیکولر پیج ایکسیس ہوا, اگر نہیں ہوا تو ہم اس کے اندر, اور لیٹ سے کہ ہمارے اس ہر 5 سیکنڈ میں سے 3 سیکنڈ اس پرٹیکولر پروسیس کا ٹائم ہے, اور وہ 3 سیکنڈ کے لیے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے ہر 5 سیکنڈ کے اندر. تو نیکسٹ تو ہم نے 3 ایڈ کر دیا, پھر نیکسٹ 5 میں پھر 3 ایڈ کر دیا, اور اسی طرح سے ہم جب 50 پہ پہنچیں گے تو ہمارے 30 سیکنڈز پورے ہو جائیں گے. 50 ٹائم یعنی 10 ٹائم جب ہم اسکین کر چکیں گے 5 سیکنڈ کے بعد, تو ہر 5 سیکنڈ میں کیونکہ وہ پروسیس 3 سیکنڈ لے رہا ہے تو 30 پہ اس کا جو ہے وہ آئیڈل ٹائم پہنچ جائے گا. ہمارا ٹی جو کیپٹل ٹی ہے وہ 30 تھا, تو ظاہر ہے کہ ہمارا تھریش ہولڈ میٹ ہو گیا. ہم نے یہ مارک کر دیا کہ یہ پرٹیکولر پیج جو ہے جس کا آئیڈل ٹائم اب 30 پہ پہنچ گیا, یہ ہمارے ورکنگ سیٹ کا پارٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم ورکنگ سیٹ کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یونکس میں اور لائنکس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ یہ جو اسکین ہوتا ہے یہ ایوری فیو سیکنڈ ہوتا ہے, اور جو آپ کا ٹی ہے کیپٹل وہ اباؤٹ 1 منٹ اور مور ہوتا ہے, لٹل مور دین 1 منٹ. تو یہ لائنکس اور یونکس کے جو فلیورز ہوتے ہیں ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز, وہ اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں فار کیلکولیٹنگ دی ورکنگ سیٹ اینڈ ڈیسائڈنگ وچ پیجز ٹو ایکچولی ریپلیس, اور جس طرح بھی وہ پولز کو مینج کرتے ہیں. اب رہ جاتی ہے ہماری وہ چیز جو ہم نے کہا تھا اسکیجولنگ جو ہے, وہ بھی ہم جو ہے اس طرح سے کریں گے کہ ورکنگ سیٹ جو ہے وہ مینٹین ہو. وہ اسکیجولنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کہا تھا پرائیورٹیز سے ہم کچھ پلے اراؤنڈ کریں گے, اور پھر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو گروپس میں جو ہے وہ اسکیجولنگ کریں. اب وہ گروپس کیسے بنتے ہیں؟ وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ لیٹ سے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر تو جو ورکنگ سیٹ ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں ان تمام ورکنگ سیٹس کا جو سم ہے, اس وقت جو کرنٹلی ایکٹیو پروسیسز ہیں ان کے ٹوٹل ورکنگ سیٹس کا جو سم ہے وہ میموری کے اندر آلریڈی فٹ ہو سکتا ہے, یعنی اس کا سائز اتنا ہے کہ میموری کے سائز سے وہ کم ہے یا برابر ہے اس کے, تب تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اسکیجولنگ بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح پہلے کر رہے تھے, یعنی جو ہمارا نارمل اسکیجولنگ ٹیکنیکس جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, ہم انہی پہ چلتے رہیں گے. اچھا, آن دی ادر ہینڈ اگر
اس وقت کرنٹلی جو ایکٹیو پروسیسز ہیں ہمارے, یا جو پروسیسز رن کر رہے ہیں یا رنیبل ہیں, لیٹ سے جو رن کر سکتے ہیں, ریڈی کیو میں پڑے ہوئے, ان کا جو ورکنگ سیٹ, کیلکولیٹڈ ورکنگ سیٹس ہیں, ان کے ٹوٹل سائزز, یعنی سائزز کا جو ٹوٹل سم ہے وہ ہماری فزیکل میموری سے زیادہ ہے. تب ہمارے پاس جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے پھر ایک کچھ اور کرنا ہے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, لائنس کیا کرتا ہے نارملی, یا یونکس کیا کرتا ہے کہ 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. دیکھیں اور بھی ٹیکنیکس پاسبل ہیں, ضروری نہیں, یہ ہم اس وقت ایک یونکس کی اسپیسیفک ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں. 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے اس کے جو پروسیسز کو. ایک کو وہ کہتا ہے ایکٹیو پروسیسز ہیں, اور ایک کو کہتا ہے وہ ان ایکٹیو پروسیسز. ایکٹیو پروسیسز وہ ہیں جن کا ورکنگ سیٹ آلریڈی لوڈڈ ہے اس وقت میموری میں, یعنی میموری میں پیج فریمز آلریڈی ایلوکیٹڈ ہیں ان ورکنگ سیٹس کے پیجز کو, پورے ورکنگ سیٹس کو. لیٹس سے کہ ہمارے 10 میں سے 5 پروسیسز ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں, کیونکہ ان کا پہلے سے ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں سارے پیج فریمز جو بھی ورکنگ سیٹ میں شامل ہیں پیجز. اور باقی وہ کہتا ہے ان ایکٹیو پروسیسز, یعنی ایسے پروسیس جن کے ورکنگ سیٹ جو ہیں وہ ہمارے اس وقت میموری میں ہم نے خود لوڈ نہیں کیے ہوئے, انٹینشنلی لوڈ نہیں کیے ہوئے. تو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. اور پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس سیٹ. بیلنس سیٹ کیا ہوتا ہے, اٹ از دی سم آف ورکنگ سیٹس آف آل ایکٹیو پروسیسز. یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں بیسیکلی, کہ ایک ایکٹیو پروسیسز ہم نے کہا کہ جن کا پہلے سے لوڈڈ ہے یا ہم نے لوڈ کر لیا سارا. ایک وہ جن کا ہم نے خود سے لوڈ نہیں کیا, ان کے پورے ورکنگ سیٹس جو ہیں وہ میموری سے باہر ہیں, وہ ان ایکٹیو ہے. اور ایک بیلنس سیٹ ہے which is the sum of the working sets of all active ones. اب ایک لانگ ٹرم اسکیجولر جو ہے نا, ایک تو ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر. شارٹ ٹرم اسکیجولر تو وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہر پرٹیکولر کانٹیکٹ سوئچ کے اوپر, ہر چیز, ہر پرٹیکولر آئی او بلاکنگ کے اوپر جو اسکیجولر چلتا ہے. وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اٹ کیپس موونگ دی پروسیسز فرام ایکٹیو ٹو ان ایکٹیو سیٹس انٹل دی بیلنس سیٹ کا جو سائز ہے وہ لیس دین دی فزیکل میموری سائز. یعنی وہ بیسیکلی مینج کر رہا ہوتا ہے ایکٹیو بیلنس سیٹ کو اس طرح سے کہ جو ایکٹیو پروسیسز ہیں ان کو ان ایکٹیو میں موو کرتا رہتا ہے. اگر ایکٹیو پروسیسز کا سائز جو تھا بڑا تھا, یعنی ایکٹیو پروسیسز کے ورکنگ سیٹس کا جو سم تھا اگر وہ میموری سے بڑا تھا, تو ہم نے کہا تھا لانگ ٹرم اسکیجولنگ ہم کرتے ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکٹیو سے ان ایکٹیو میں ان کو موو کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ایک ایکول ٹو دا سائز آف دا فزیکل میموری ہو جاتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں یہ بھی ایک پروسیجر اپنانا پڑے گا کہ جو واپس ان ایکٹیو پروسیسز کو ایکٹیو بنا سکے. تو اب یہ جو اس میں ایک ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ ان ایکٹیو کب بنیں گے, جب ایکٹیو جو ہے ان میں ایکٹیو پروسیسز میں سے کوئی جو ہے وہ آئیڈل ہو جائے گا, یا اس کے بہت سارے پیجز جو ہیں وہ ورکنگ سیٹ میں سے نکل جائیں گے, اس کا ورکنگ سیٹ بہت شرنک کر جائے گا, یا کوئی اور اس طرح کی پالیسی ہم اپنا سکتے ہیں کہ جی اس کا یہ جو ہے یہ ایسا ایسا کر کے یہ پروسیس جو ہے یہ کم سے کم میموری لے رہا ہے, اس کا ورکنگ سیٹ شرنک کر رہا ہے. تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ ہمیں اس پروسیس کو ان ایکٹیو میں ڈالنا پڑے گا اور ان ایکٹیو سے ایک کو ایکٹیو میں لانا پڑے گا. اگین ظاہر ہے کہ یہ زیادہ فریکوینٹلی بھی نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے بھی اگین ہمیں کچھ ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا, کچھ پیرامیٹر ہوگا کہ جی اتنے ٹائم کے بعد ہم ایکٹیو سے ان ایکٹیو میں لے کے جائیں کسی کو, یا ان ایکٹیو سے ایکٹیو میں لے جانے کے لیے پھر اسکیننگ کریں and so on and so forth. یعنی in other words جو ایکٹیو پروسیسز ہیں ان کے ورکنگ سیٹ کی چینجز کو ٹریک کرنا پڑے گا, and we keep on updating the balance set accordingly. تو بیسیکلی یہ جو ہے مین الگوریتم ہے ہمارا. اب اس میں کچھ پرابلمس ہیں اس الگوریتم میں. سب سے پہلے تو جو کیپٹل ڈی ہم نے کہا تھا کہ جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے ہمارا, کہ جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی آئیڈل ٹائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ ورکنگ سیٹ کا پارٹ نہیں ہے. وہ ٹی جو ایک میجک نمبر ہے, یعنی وہ ٹی ہم نے کب ڈیٹرمن کیا, کیسے ڈیٹرمن کیا, یہ ایک بالکل ہیورسٹک ہے. اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی الگوریتم یوز ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. یہ صرف ہٹ اینڈ ٹرائل یا ایکسپیریمنٹس یا کسی پرٹیکولر سسٹم کی سیمولیشنز یا اس کی جو بیہیویئر ہے اس کی ہسٹری کو دیکھ کے, اسٹیٹسٹکس کو دیکھ کے, کچھ ماڈلنگ اس کی کر کے, پروبیبلسٹک ماڈلنگ کر کے کچھ اس طرح سے ڈیٹرمن کیا جاتا ہے ٹی کو. تو اگر ٹی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے پیج کو آئیڈل ٹائم اس کا جو ہے وہ, یعنی اس کو ورکنگ سیٹ میں سے نکال رہے ہیں کہ جو ابھی ورکنگ سیٹ میں ایکچولی تھا, یعنی جس نے
آگے جا کے ایکسیس ہونا تھا فریکوینٹلی. اگر ٹی بہت بڑا ہو جائے تو پھر یہی ہوگا کہ جی آئیڈل بہت سارے پیجز پڑے رہیں گے خواہ ورکنگ سیٹ میں, اور ہم انہیں جو ہے ورکنگ سیٹ سے کے اندر سمجھتے رہیں گے بہت دیر تک, جبکہ وہ ایکچولی ایکسیس ہو ہی نہیں رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ٹی کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹریڈ آف ہے کہ ٹی کی ویلیو کیا رکھی جائے, کہ ایک آپٹیمل ویلیو کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ بیلنس سیٹ جو ہے وہ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے, واٹ پروسیسز ایکچولی شوڈ بی ان دا بیلنس سیٹ. یہ بھی ایک اہم پیرامیٹر ہے, ڈیزائن پیرامیٹر ہے اس پورے الگورتھم کے اندر, یعنی پوری اسکیجولنگ کے اندر. اچھا, اس میں دو آپشن ہو سکتی ہیں. آپ جو لارجر پروسیسز ہیں, بہت جو بڑے سائز کے پروسیسز ہیں, ان کو آپ پہلے بیلنس سیٹ میں لے کے آئیں, ان کو پرائرٹی دیں. اگر ایک بڑا پروسیس ہے, اس کا سائز بڑا ہے, پہلے وہ بیلنس سیٹ میں آ جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے پروسیسز کو ہم جلدی سسٹم سے نکال دینا چاہتے ہیں. جلدی ان کو ہم ٹائم دیں گے, ان کو ہم اسکیجول کریں گے گروپس میں, تو وہ جلدی سی پی یو کی جان چھوڑ دیں گے, وہ ایگزٹ ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس چھوٹے پروسیسز کے لیے میموری زیادہ بچ جائے گی. آن دی ادر ہینڈ, اگر ہم اسمال ونس کو ہم زیادہ چانس دیں تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زیادہ پروسیسز کو ایک ہی ٹائم پہ رن کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے چھوٹے سائز کے پروسیسز ہیں, وہ زیادہ میموری میں آ جائیں گے, اور وہ جلدی وہ رن کر کے ہماری تھرو پٹ بڑھ جائے گی. نمبر آف پروسیسز جو ہیں پر سیکنڈ ہم جو ایگزیکیوٹ کر پا رہے ہیں او ایس ایزیلی وداؤٹ کریشنگ, وہ ہمارے بڑھ جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دوسرا ایک ڈیزائربل چیز ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, ڈفرینٹ ٹریڈ آفس ہیں کہ جی ہم بیلنس سیٹ کو کتنا رکھیں, کون کون سے پروسیسز رکھیں اس کے اندر, کس پر وہاں سے موو کریں کس پر. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور میجر پرابلم اس میں آتی ہے, جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا, آپ ریکال کریں گے, شیئرڈ میموری جو ہوتی ہے وہ بھی ورچوئل ایڈریسز کے اندر میپ ہوئی ہوتی ہے, ورچوئل ایڈریس اسپیسز کے اندر. ان شیئرڈ پیجز کو جو ہے وہ ہم ورکنگ سیٹ کمپیوٹ کرنے میں کیسے یوز کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پیجز تو شیئرڈ ہیں, یعنی پیج فرینز ایسے ہیں جن میں شیئرڈ لائبریریز پڑی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس کے اندر سے تو ایکسیس نہیں ہو رہے, وہ تو 5-6 پروسیس یا ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ اس کو ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس کر رہے ہیں. کوئی انفریکوینٹلی ایکسیس کر رہا ہے, کوئی فریکوینٹلی ایکسیس کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک پروسیس کو دیکھ کے کہ جی یہ ان پرٹیکولر شیئرڈ میموری کے یا شیئرڈ لائبریری کو جو کے پیجز کو کم ایکسیس کر رہا ہے, آپ نے ان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ آئیڈل ہو رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دوسرا جو پروسیس ہے وہ انہیں کو زیادہ ایکسیس کیے جا رہا ہے. تو اگین وہ ایک پرابلم ہے کہ ہمیں تمام پروسیسز کو دیکھنا پڑے گا شیئرڈ میموری کے کیس میں, کہ آل آر ایکچولی ناٹ ایکسیسنگ دوز پیجز. تو اس میں ہمیں ملٹیپل رکھنے پڑیں گے جو آئیڈل ٹائم کے جو ڈفرینٹ کیلکولیشنز ہیں. تو یہ میجر پرابلم جس میں آتی ہیں, یہ یعنی ان ادر ورڈس یہ جو لانگ ٹرم اسکیجولر کے ساتھ مل کے یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی اسکیجولنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اٹس ناٹ ایزی ٹو مینیج اینڈ سیٹسفائی آل دی ڈفرنٹ ٹائپس آف پروگرام بہیویئرس یوزنگ دیز ٹائپ آف الگورتھمس. تو میموری ایلوکیشن جو ہے وہ ایکچولی اٹس ناٹ سو ایزی اینڈ ٹریویل تھنگ, یعنی اس میں کمپلیکسٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب آپ ڈفرینٹ ہیورسٹکس اپلائی کرتے ہیں ورکنگ سیٹ کے سائز کے اوپر اینڈ ادر چیزوں کے اوپر. اور نارملی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس جو پروگرامس کے بیہیویئر ہوتے ہیں, پروگرامس ریئل میں کیسا بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ سیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ فلکچویشن سے گزر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یعنی ورکنگ سیٹ کا سائز اس میں ماڈل ہوا ہے اگین جو ہے ود پیسج آف ٹائم. دیکھیں ایک پروگرام جو ہے اس کا ورکنگ سیٹ سائز پہلے کم تھا, پھر اچانک ایک پیک آئی, پھر پیک سبسائڈ ہو گئی, اب وہ پھر نارمل سا ہو گیا, اس کے بعد پھر اچانک ایک پیک آئی. یعنی ان ادر ورڈس اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز آف ٹائم پہ یا ڈفرینٹ ٹائمس پہ ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں, اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیز چلا جس کے اندر یہ سائز رہا, پھر ایک بڑھ گیا, پھر ایک اور فیز آیا بڑے سائز کا, پھر کم ہو گیا, پھر ایک اور فیز تک آیا کم سائز کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ڈفرینٹ ہم اس پرٹیکولر چیز کو بھی ہم کیٹر فار کر سکتے ہیں کہ جی اگر ہمیں پتا ہو کہ پروگرامس کے بیہیویئر جنرلی کیا ہوتے ہیں تو ہم اس کو ورکنگ سیٹ کیلکولیشن میں یوز کر لیں. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اگر ہم آج کل کے دور میں جب ہم 2007 میں ہیں
ورکنگ سیٹ کا جو کانسیپٹ ہے پورا یہ ایکچولی لیس امپورٹنٹ ہو گیا. اٹس اے لیس امپورٹنٹ ریسرچ ٹاپک دین اٹ یوز ٹو بی ان دی 80s اینڈ دی 90s. اس کی وجہ جو ہے وہ دو ہیں. ایک تو بڑی آبویس وجہ ہے کہ دیر از آف کورس مور میموری ان دا سسٹمس. ایک زمانے میں میموری بہت کم ہوا کرتی تھی, اب ہم میموری چیپ ہو گئی ہے, فاسٹ ہو گئی ہے, اور جو ہے میموری آپ کو ایون 1 گیگ 2 گیگ 4 گیگ تک میموری جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے میموری آپ کو سسٹمز میں سمپل ڈیسک ٹاپ مشینز میں مل رہی ہے, جس کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا. تو ایک تو میموری, وی ہیو مور میموری ٹو گو اراؤنڈ ود, دیر فور most programs do not actually exhibit the phenomena of thrashing. اس کے علاوہ ایک اور جو لیس آبویس چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سی پی یو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا. یعنی سی پی یوز کے فاسٹ ہونے سے پروگرامس جو ہے نا دے ایکچولی ایگزٹ فرام دا سسٹم ان کوئکر, مچ کوئکر. یعنی پہلے پروگرامس جو ہیں وہ کم آپ کا ٹائم, زیادہ ٹائم لیا کرتے تھے ایگزیکیوٹ ہونے میں, اب وہ کم لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جلدی سسٹم کی لیٹ سے جان چھوڑ دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی سسٹمز کو, باقی جو پروسیسز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, ان کو میموری مل جاتی ہے. تو لہٰذا اس وقت میں فائنلی ہم یہ سمرائز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ سیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا پورا جو مینجمنٹ الگورتھم ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ آہستہ آہستہ کر کے آبسولٹ ہوتا جا رہا ہے. یا پرانے سسٹمز میں یا جو چھوٹے سسٹمز میں ابھی میموری کے ایشوز ہیں, جیسے ایمبیڈڈ سسٹمز وغیرہ ہیں, ان میں تو یوز ہو سکتا ہے, لیکن اب جو کمرشل آپریٹنگ سسٹم میں اس کی امپورٹنس اتنی نہیں رہی, آلدو کہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے الگورتھم اندر, لیکن ایز اے ریسرچ ٹاپک اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں رہی. پھر جو لاسٹلی میں ایک جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جو کہ زیادہ اس سے ایزیئر بھی ہے اور سمپلر بھی ہے, اینڈ اٹس مچ سمپلر ٹو مینج دیٹ میموری مینجمنٹ ٹیکنیک ایز کمپیئر ٹو دی ورکنگ سیٹ, which is based on the page fault frequency یا PFF بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں ہم سمپلی یہ کرتے ہیں, ہم اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ویسے میں آپ کو ڈیفینیشن اس کی بتانا چاہ رہا ہوں صرف, کہ اس میں ہم سمپلی یہ کرتے ہیں کہ پیج فالٹ ریٹ جو ہے ہر کسی بھی پروگرام کا, ہر پروسیس کا, وہ ہم کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے, یہ ایک ایڈہاک اپروچ ہے اس میں, یعنی کوئی ہیورسٹک ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پیج فالٹ جو زیادہ کر رہا ہے پروگرام, وہ اس کا ورکنگ سیٹ جو ہے وہ اس وقت میموری میں نہیں ہوگا, اس لیے پیج فالٹ کر رہا ہے. تو ہم پیج فالٹ کی فریکوینسی فائنڈ کرتے رہتے ہیں, اور جس کی زیادہ فریکوینسی ہے اس کو زیادہ پیجز دے دیتے ہیں اٹھا کے, اور جس کی پیج فالٹ فریکوینسی کم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ آئیڈل ہے یا وہ جو ہے وہ اس کے پاس پہلے ہی ورکنگ سیٹ موجود ہے اپنا. تو ہم اس کے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس میں سے کچھ لے کے پروسیس جو پیجز دوسرے پروگرام کو دیتے رہتے ہیں جس کی پیج فالٹ فریکوینسی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو پیج فالٹ کے اگینسٹ ایک تھریش ہولڈ سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں پیج فالٹ کو, جس کا ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ جائے اس کا جو ہے وہ نمبر آف پیجز انکریز کر دیتے ہیں, باقی کے شرنک کر دیتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بیسیکلی یہ ٹیکنیک زیادہ بہتر اور سمپلر ہے ایز کمپیئر ٹو دی ورکنگ سیٹ ٹیکنیک, اور ریزلٹس دونوں سے آلموسٹ سملر ہی آتے ہیں, جبکہ وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. تو اسٹوڈینٹس ہم نے آج جو ہے وہ ایک میجر ٹیکنیک جو ورکنگ سیٹ ماڈل ہے پورا اس کو پڑھا, اس کا ایک الگورتھم سمجھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا لوکل اور گلوبل ریپلیسمنٹ پالیسیز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اس میں ہمیں کیا ایشوز آتے ہیں, ان ایشوز کو پہلے ہم نے ڈسکرائب کیا, اور پھر ان کی سولوشنز دیکھنے کی کوشش کی, اور لاسٹ میں ہم نے ایک سمپلر سولوشن کی طرف جو ہے ہم نے کنورٹ کیا کہ یہ ہماری جو ہے سمپلر سولوشن ہے پیج فالٹ فریکوینسی بیسڈ ایز کمپیئر ٹو دی ورکنگ سیٹ ٹیکنیک. اب نیکسٹ ٹائم ہم کچھ دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کی مدد سے یا ورچوئل میموری کی وجہ سے ہم کچھ ایسے ٹرکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم ادروائز نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیکس بیسیکلی ختم ہو گئی ہیں, ان کو ہم پیج فالٹ فریکوینسی کو تھوڑا ریوائز کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کچھ ٹرکس دیکھیں گے جو کہ میموری صرف ورچوئل میموری کے کانسیپٹ کی وجہ سے ہی پاسبل ہو پاتے ہیں, جو ہمیں کافی ایڈوانٹیج دیتے ہیں نارملی. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ ٹائم ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. خدا حافظ.